اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ایسے مرد جن کو تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کر سکتی۔ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل پھر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے اعمال سے کئی گنا بہتر ان کو اجر عطا کرنا چاہتا ہے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ بھی دینا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھ لو، اللہ رب العالمین بغیر حساب کے رزق عطا فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کبریائی، عظمت، تقدس، احترام کے، ادب کے، رفعت شان اور بلندی کے تمام کلمات اس پاکیزہ اور بابرکت ذات کے لیے کہ جو اکیلا عبادت کے لائق ہے، وحدہ لا شریک ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، اپنے بندوں کے اعمال کی قدردانی بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ لکھوں کھا کروڑا بے شمار لا تعداد درود و سلام کی بارش ہو سید الاولین والآخرین، امام النبیین، خاتم النبیین، سید المرسلین، پوری کائنات کی رہنمائی کرنے والے مقتدیٰ پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ، مطہر اور مقدس ذات پر اس سال ماہ رمضان المبارک کا آج آخری جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے۔ اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میری خواہش ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ نماز کے متعلق گفتگو کی جائے۔ یہ بات اگرچہ کہنا مناسب نہیں، لیکن حالات ایسے ہیں، حقیقت ہمارے سامنے نظر آتی ہے
ہمارے کچھ بھائی، کچھ احباب، کچھ دوست ایسے ہیں جو ماہ رمضان میں نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت، ذکر اذکار اور حتیٰ کہ اعتکاف کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان گزر جاتا ہے تو وہ مسجد سے گزر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سلف صالحین محدثین کا ان کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ ماہ رمضان کی پوجا کرتے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے تو کائنات کا خالق و مالک تو پوری زندگی ہر وقت موجود ہے، اس کو فنا نہیں، بقا ہے اس کے لیے، لیکن ماہ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، تو گویا کہ ماہ رمضان کی عبادت کرنے والے، اس کی پوجا کرنے والے، وہ صرف ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، بلکہ اسلاف میں سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے، جب عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا اور عید الفطر کی رات ہوتی تو محدثین اعظام اپنے شہر، اپنے محلے کی گلیوں میں کھڑے ہو جاتے اور اعلان کرتے، ایھا الناس انہ من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى ومنکم من یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں، تم میں سے جو انسان ماہ رمضان کی پوجا کرتا تھا، ماہ رمضان کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ ماہ رمضان گزر چکا ہے، اور تم میں سے جو انسان اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، وہ سن لے کہ کائنات کا خالق و مالک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ کے سامنے جھکنا، سجدہ ریز ہونا، نماز کا اہتمام کرنا، رکوع و سجود کے اعمال بجا لانا، یہ انسان کا فرض بھی ہے اور قانون فطرت بھی ہے۔ ہماری فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ورنہ میری بات کا غصہ نہ کریں تو میں وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، انسان کے کان ہیں، کان تو گدھے کے بھی ہیں، انسان کی آنکھیں تو کتا بھی رکھتا ہے، انسان کی اگر ٹانگیں ہیں تو دو ٹانگوں والے آپ کو مرغے بھی مل جائیں گے، دو ٹانگوں والے آپ کو جانور بھی مل جائیں گے۔ اگر انسان کے پاس زبان ہے تو زبان تو خنزیروں کے پاس بھی موجود ہے۔ اگر انسان کے جسم پہ گوشت موجود ہے تو یہ گوشت تو جانوروں میں ہم سے شاید زیادہ ہوگا، اور اگر انسان کے جسم پہ کٹ لگایا جائے تو اس کے جسم سے سرخ رنگ کا خون نکلتا ہے۔
تو جانوروں کے جسم سے بھی تو سرخ رنگ کا خون نکلتا ہے۔ اے انسان، اگر تیری ہڈیوں کا رنگ سفید ہے تو جانوروں کی ہڈیوں کا رنگ بھی تو سفید ہے، لیکن فرق کہاں پر ہے؟ جانور میں اور انسان میں فرق کہاں پر ہے؟ اس فرق کو بیان کرتے ہوئے کائنات کے خالق و مالک نے اپنی پاکیزہ کلام میں 4 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے شہر امن کی قسم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو میں نے خوبصورت انداز میں پیدا کیا، احسن تقویم میں پیدا کیا، بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ بہترین ساخت کیا ہے؟ یہ بہترین ساخت انسان کی عقل، انسان کا شعور، انسان کی فہم ہے۔ اور یہ شعور انسانی، یہ عقل انسانی، یہ انسان کو کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ تجھے رب نے پیدا کیوں کیا ہے۔ اگر جانوروں کی طرح تو نے بھی کھانا ہے اور جانوروں کی طرح تو نے بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے، صبح اٹھ کے ایک درندہ بھی رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اور اگر انسان بھی سارا دن رزق کے لیے مارا پھرے، فرق تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر ایک انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ جن سے مخالف کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو یہ تو بات درندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، بلکہ شاید انسانوں سے بھی زیادہ ہو۔ آپ دیکھتے نہیں گلیوں میں اور کھلے روڈوں پہ کتے کس طرح اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر انسان کی بھی یہی خواہش ہے تو پھر تو کوئی فرق نہیں۔ اور سوچئے، اگر جانوروں کا کام ہے بچے پیدا کرنا، اس کے بعد ان کو لاوارث چھوڑ دینا، اور انسان بھی ایسا کرے تو اس انسان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور زندگی گزاریں، دنیا سے چلے جائیں، موت کا شکار ہو جائیں، اور انسان بھی اگر یہی کچھ کریں تو پھر انسانوں اور جانوروں کا فرق تو کوئی نہیں ہے۔ یہ فرق اس وقت مٹ جائے گا، جانور اپنی آنکھوں سے صرف دیکھنے کا کام کر سکتا ہے، اس چیز کی حقیقت پہ غور کرنے سے غافل ہے۔ جانور اپنے کان سے سنتا تو ہے، لیکن اس بات کی گہرائی تک اترنا اس کے لیے اس کے بس کی بات نہیں۔ جانور اپنی زبان سے چکھتا تو ہے، اپنی عقل سے کچھ نہ کچھ سوچ تو رکھتا ہے، لیکن جو سوچ اس کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھا دے، اس سوچ سے جانور غافل ہے۔ اگر انسان کے اندر بھی آنکھیں ایسی ہیں، دیکھا غور و فکر نہیں کیا، سنا گہرائی تک نہیں اترا، عقل سے کام لیا لیکن عقل نے رب سے نہیں ملایا، اور اگر اس انسان کے وجود نے اس کو رب کے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کیا تو پھر یاد رکھ لو، غصہ نہ کرنا، بات کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس گلی کے انسان، محلے کے انسان اور جنگل کے درندے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا،
اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کچھ انسانوں کو اور کچھ جنات کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ 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 ان کی نشانیاں کیا ہے؟ جن بدبخت لوگوں کو تو نے صرف جہنم کے لیے پیدا فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو دھڑکتے ہیں، دل خون کو پمپ تو کرتا ہے، ان کے دلوں کے اندر حرکت تو موجود ہے، دل کے اندر خون کے قطرے بھی چلتے نظر آتے ہیں، دل کے سارے وال بھی کام کرتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکن شاید جانوروں سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی، لیکن لا یفقہون بہا، اپنے دل سے زندگی کا مقصد نہیں سوچتے، اپنے دل سے زندگی کے مقصد پہ غور و فکر نہیں کرتے، اپنی زندگی پہ اپنے دل سے اپنی تخلیق کے بارے میں کبھی غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ان کو عطا کر دی، رب کی نشانیوں کو دیکھ کے غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ نے درخت بنائے، فائدہ کیا ہے درختوں کا؟ ان درختوں کو بنانے والا کون ہے؟ نہریں ندیاں چلانے والا کون ہے؟ پہاڑوں کو بلندی دینے والا کون ہے؟ آسمان کے ستاروں میں خوبصورتی پیدا کرنے والا کون ہے؟ چاند کو ضیاء بخشنے والا کون ہے؟ سورج کو روشنی دینے والا کون ہے؟ انبیاء کا سلسلہ چلانے والا کون ہے؟ ماں کے دل میں ممتا کی محبتیں رکھنے والا کون ہے؟ باپ کے سینے میں پدری شفقت رکھنے والا کون ہے؟ میرے ہاتھوں کے اندر قوت گویائی، میرے ہاتھوں میں قوت بطش رکھنے والا کون ہے؟ میرے قدموں میں قوت مشیج رکھنے والا کون ہے؟ میری زبان میں قوت گویائی رکھنے والا کون ہے؟ کائنات کے رب نے دل تو عطا کیا ہے، لیکن اپنے دل سے غور و فکر نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ نے کان دیے، کانوں سے سن کے اس پہ عمل نہیں کرتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا اگر انسان ایسا ہے نا تو یاد رکھ لو یہ انسان جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ جانور تو پھر بھی اپنے رب کا کھا کے رب کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تسبیح اپنی اللہ کی کرتے ہیں، حمد و ثنا رب کی کرتے ہیں۔ جانور تو پھر بھی رب کے در کے سوا کسی اور کے در پہ نہیں جاتے۔ ایک کتی 12 بچے لے کے کبھی کسی دربار پہ نذرانے کے لیے نہیں جاتی، لیکن یہ تو جانور ہے، یہ انسان ہے جو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اپنی اعضاء سے اپنی زندگی کی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ غافل انسان ہیں، بے خبر لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو قانون فطرت سمجھاتے ہیں، انسان تیری زندگی کا مقصد یہ کہ تو اپنے اللہ کے سامنے جھکتا رہے، اور اس مقصد کو یاد کروانے کے لیے نا روزانہ 5 مرتبہ آواز آتی ہے، 5 مرتبہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ مقصد بتاتے ہیں، تمہاری زندگی کا مقصد کامیابی ہے اور جنت سے نکلنا، دوبارہ اپنی منزل کو پانا، اس منزل پہ دوبارہ پہنچنا، پلٹ کے جانا۔ یہ عقل مند لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، اور بے وقوف گھر کے دروازے سے نکل کے پلٹ کے گھر نہیں آیا کرتے، وہ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل کے آئے، سارے کے سارے آئے،
آپ میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو پلٹ کے اپنے گھر جائے گا، اپنی دکان پہ جائے گا، اپنی فیکٹری پہ جائے گا، اپنے کاروبار پہ جائے گا، جہاں سے آیا ہے وہاں پہ جا کے اپنے مقصد کو پورا کرے گا۔ انسان آیا کہاں سے تھا؟ جنت سے نکل کے آیا تھا، پلٹ کے اسی گھر میں جانا ہے۔ اگر پلٹ کے اس گھر کا رستہ بھول گیا اور جہنم کے گڑھے میں گر گیا تو یہ پاگل انسان ہے، یہ بے وقوف اور دیوانہ انسان ہے، یہ عقل مند انسان نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے عبادت یہ زندگی کا مقصد ہے، عبادت یہ زندگی کی تخلیق کا اللہ نے انسان کو درس دیا ہے، جھکنے کا سبق پڑھایا ہے۔ اور پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرما دیا، جناب عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا رسول اللہ سے، اللہ کے رسول ای العمل افضل، افضل ترین عمل کون سا ہے، بہترین کام کون سا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے، پوری زندگی کا سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ ثم حج، اللہ کے رسول پھر عمل کون سا اچھا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسرا سوال کر لیا صحابی نے ثم حج، اللہ کے رسول پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الجہاد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور یہ نماز اللہ اکبر انسان کو گناہوں سے محفوظ بھی کر لیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ لوگوں، نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، نماز تمہیں اللہ کی طرف آنے کا حکم دیتی ہے، رب العالمین تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ۔ پیغمبر کائنات سے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے، پیغمبر کائنات کی زبان اکثر سے نکلنے والے الفاظ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے لے کے دوسرے ماہ رمضان تک انسان کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، لیکن شرط ہے اذا اجتنبت الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچے گا، بڑے گناہوں سے بچ جائے، چھوٹے اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ بڑے گناہ کیا ہے بھائی؟ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، کسی پہ الزام لگانا، میدان جنگ سے بھاگنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑے گناہ ہے۔ انسان بڑے گناہوں سے بچ جائے، نماز پڑھنے سے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، جمعہ پڑھنے سے اگلے جمعے تک 7 دن کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی قدر کر لی، اس کا خیال کر لیا، آنے والے سال کے ماہ رمضان تک اللہ پورے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں انبیاء کا کردار بھی بڑا پاکیزہ کردار ہے، خصوصاً نماز کے حوالے سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو تنہا مکہ کی وادی میں چھوڑا، جنگل بیابان میں چھوڑا، لا انیسا ولا جلیسا ولا شجرہ، جہاں پر کوئی ساتھی نہیں، جہاں پر کوئی پاس بیٹھنے والا نہیں، کوئی غمخوار نہیں، اور جہاں پر سائے کے لیے کوئی درخت بھی موجود نہیں۔ چاروں طرف پہاڑوں کی وادیاں ہیں، جنگل بیابان ہیں، سنسراہٹیں ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، دوپہر کے تپتی دھوپ ہے، اللہ اکبر، پانی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں۔ وہاں پہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا، اور مقصد کیا بیان کیا؟ ربنا انی
अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़र्इन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फजअल अफ़ीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात। जनाब इब्राहीम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ए रब्बुल आलमीन, मैंने अपनी बीवी को, अपने बच्चे को जंगल बयाबान में छोड़ा, तेरे पकीज़ा घर के पास छोड़ा, बैतुल्लाह के पास छोड़ा, इसलिए रब्बना लियुक़ीमुस्सलाम, अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी बीवी और मेरा बच्चा नमाजी बन जाए। अंबिया को नमाजों की इतनी फ़िक्र है। और जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह बेटा अता फरमा दे। नमाज पढ़ने लग गए। नमाज के दौरान ही रब्बुल आलमीन की तरफ से बेटे की बशारत आ गई। लिहाजा अगर आज भी कोई इंसान औलाद से महरूम है, वो नमाज और अजान इसके दरमियानी वक़्त में दुआ करे। मैं पूरे दावे से अला वजिल बसीरा कहता हूँ, कुरान का नुस्खा आपके सामने पेश करता हूँ, कायनात का खालिक व मालिक उस इंसान को औलाद की नेमत अता फरमा देगा जो अजान और नमाज के दरमियानी वक़्त में दुआ करने वाला। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मन सर्रहु अन यल्क़ियल्लाह गदन मुस्लिमन फलयुहाफ़िज़ अला हाउलाइ सलावात। जो बंदा ये पसंद करता है ना, जो बंदा ये पसंद करता है कि अपने रब की मुलाकात करे इस्लाम की हालत में, मुसलमान होते हुए अल्लाह की मुलाकात करे। क्यों भी आप पसंद करते हैं ना ये अल्लाह की मुलाकात इस्लाम की हालत में। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जो इंसान ये पसंद करता है कि इस्लाम की हालत में अपने अल्लाह की मुलाकात करे, फलयुहाफ़िज़ अला हाउलाइ सलावात, उस इंसान को इन 5 नमाजों की हिफाजत करनी चाहिए। इससे पता ये चला अगर एक नमाज भी छोड़ दी तो शायद रब से मुलाकात की ये कैफियत नसीब ना हो। और फिर फरमाया, हैसो युनादा बिहिन्ना फ़इन्नल्लाह तआला शरअ लिनबिय्यिकुम सुननल हुदा व इन्नहुन्ना मिन सुननिल हुदा। कायनात के रब ने तुम्हारे पैगंबर के लिए हिदायत के रास्ते मुकर्रर किए थे। ये रास्ता भी हिदायत का, ये रास्ता भी हिदायत का, ये रास्ता भी हिदायत का। कायनात के रब ने तुम्हारे नबी के लिए हिदायत के रास्ते मुकर्रर किए थे। उनमें से ये 5 नमाजें ये भी हिदायत के रास्ते हैं। वलौ अन्नकुम सल्लैतुम फी बुयूतिकुम कमा युसल्ली हाज़ल मुतखल्लिफु लतरक्तुम सुन्नत नबिय्यिकुम। बड़ी कमाल की बात अल्लाह के रसूल ने कह दी। फरमाया, लोगों अगर तुम अपने घरों में नमाज पढ़ने लग जाओ, नमाज छोड़ने का जिक्र नहीं किया, जिक्र किया कि तुम घरों में नमाज पढ़ने लग जाओ। जिस तरह के जमात से पीछे रहने वाला अपने घर में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में नमाज पढ़ता है, अगर तुम भी अपने घरों में नमाज पढ़ने लग जाओ, लतरक्तुम सुन्नत नबिय्यिकुम, तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे, वला ज़लल्तुम अन सवाइ सबील, और सीधे रास्ते से गुमराह हो जाओगे। नमाज पढ़ने का एहतिमाम कर रहा है, छोड़ी नहीं उसने, नमाज पढ़ता है, लेकिन मस्जिद में आके जमात से नहीं पढ़ी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते सीधे रास्ते से गुमराह हो चुका है। अल्लाह अकबर। और जो पढ़ता ही नहीं है वो फिर भी सीना चौड़ा करके कहता जन्नत मेरे वास्ते ही, अल्लाह अता कर दे, मेरे खाते से रब ने नहीं देनी, अल्लाह अपनी जनाब से अता करने वाला है। किसी को रब दे दे मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मैं तो मसला बयान करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। जो बंदा घर में नमाज पढ़े वो गुमराही के रास्ते पे चलता है, और जो पढ़ता ही नहीं वो हिदायत के रास्ते पे कैसे हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते इस हदीस की रोशनी में, वमा यतखल्लफु अन्हा इल्ला मुनाफिकुन मालूमुन निफाक। सहाबी बयान करते हमारे दौर में पैगंबर कायनात की हयात तय्यबा में
آپ کی زندگی میں جو بندہ نماز جماعت سے پیچھے آ کے پڑھا کرتا تھا اس کے بارے میں ہم پکی بات کہتے تھے کہ یہ پکا منافق انسان ہے۔ کون کہتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے تھے، رسول اللہ کے دور کہتے تھے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں کہتے تھے جو جماعت سے پیچھے آئے وہ تو منافق ہو گیا اور رسول اللہ کے نزدیک منافق ہے، اور جو پڑھے ہی نہ اس کا پھر کیا حشر ہوگا۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهِ لَيُحَادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّىٰ أَقَامَ فِي الصَّفِّ۔ فرمایا اسی وجہ سے نا صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی صحابی بیمار بھی ہو گیا نا تو وہ دو صحابہ کا سہارا لے کے صحابہ کرام اس کو اپنے کندھوں کا سہارا دے کے اس کو مسجد میں لے کے آتے تھے، اس کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے لیکن اس کو صف کے درمیان کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یہ صحابہ کا نماز کا اہتمام تھا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی دیکھیں میں آپ سے ہاتھ کھڑے کروانے لگا ہوں، کون میرا بھائی ہے جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ قیامت والے دن پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اس کو ملے اور آپ کے حوض سے پانی بھی اس کو ملے؟ کون میرا بھائی یہ پسند کرتا ہے؟ بھائی اللہ سب کو نصیب فرما دے، ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب دیکھیں ذرا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کے اندر آپ فرماتے دنیا میں آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات میں رب کی ذات کے بعد اگر شفقت محبت رحمت مودت الفت انسیت موجود ہے تو محمد رسول اللہ کے سینہ اطہر میں موجود ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اپنے ساتھ چند بندے لے کے آگ کا شعلہ لے کے میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے راکھ بنا دوں، آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے نبی سے زیادہ شفقت کرنے والا شاید کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں ہوگا۔ امت کے لیے رات کی تاریکیوں میں دعائیں کرنے والے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں گھر جلا کے راکھ کر دوں، آگ لگا دوں، لیکن گھروں میں عورتیں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، ان کا مسجد میں آنا ضروری نہیں۔ اگر گھروں میں عورتیں نہ ہوتی، بچے نہ ہوتے، میں اللہ کا پیغمبر محمد آگ لگا کے جلا کے رکھ دیتا۔ اللہ کے پیغمبر تو یہاں دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں جو نبی دنیا میں تیرا گھر جلانے کو تیار ہے وہ نبی قیامت کو کبھی تیری سفارش نہیں کرے گا، اس کے حوض سے تجھے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اور ایسے انسان کے لیے تو اللہ کے رسول بھی سفارش نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنمی جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ دنیا میں تو اکٹھے رہنے والے، کاروبار اکٹھے کرنے والے، دکانیں ہماری اکٹھی، گھر ہمارے ایک جیسے تھے، محلے ایک جیسے تھے، اور پھر تم دنیا میں رہتے ہوئے آج جہنم میں کیسے آ گئے؟ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں کلمہ پڑھنے والا، تیرا گمان یہ ہے تو اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والا، تیرا خیال یہ ہے تو صدقات و خیرات کرنے والا، تو یہ سوچتا ہے دنیا کے اندر تو بڑیاں نیکیاں کرتا ہے، تیرا گمان یہ ہے تو دنیا والوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی کرتا ہے، لیکن
لیکن جہنم میں جانے والا اپنی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کرتا، جہنم میں جانے والا اپنے دوسرے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرتا، ایک ہی گناہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر کائنات کے رب نے دل عطا کیا ہے، اگر اللہ نے تجھے سوچ اور فہم عطا کی ہے، اگر تیرے دل کی دھڑکن چلتی ہے، میں تجھے درخواست کروں گا اپنے گھر میں جا کے سورہ المدثر نکال کے اس کا ترجمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اس کا ترجمہ اپنی زبان سے پڑھ لینا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اگلی بات پہ غور کرنا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لوگ محفلیں لگا کے بیٹھتے تھے، ہم ان کی محفلوں کی گرمی بن جاتے تھے، لوگ رونق بنا کے بیٹھتے تھے، ہم ان کی رونق میں شامل ہوتے تھے، اپنے دوستوں سے گپ شپ کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے، اپنے کام کاج میں لگے رہتے تھے۔ رب کے قرآن کا ترجمہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے دل دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمیں قیامت کے دن کا یقین نہیں تھا، ہم حساب کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اسی زندگی میں گزرتے گزرتے موت آ گئی، موت نے مہلت کوئی نہیں دی، موت کا پیغام آ گیا۔ اللہ 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 رب العالمین فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، میرے ساتھ پڑھے اس آیت کو، یاد کرے اس آیت کو۔ میرا دل چاہتا ہے تمہاری پیشانیوں پہ لکھ دوں، میرا دل چاہتا ہے تمہارے دلوں پہ لکھ دوں، میرا دل چاہتا ہے کاغذ پہ لکھ پہ تمہارے گلے میں لٹکا دوں، تاکہ جب بھی دیکھو تمہیں پتہ چل جائے۔ پڑھے آیت کو، اپنے دل میں دہرائے آیت کو، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ فرماتے ہیں سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش بے نمازوں کے کام نہیں آئے گی، کسی بے نماز کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ سب سے بڑی سفارش کون کریں گے؟ پیغمبر کائنات کریں گے۔ سب سے بڑی شفاعت کریں گے محمد مصطفیٰ کریں گے۔ سب سے بڑی درخواست کریں گے پیغمبر اعظم کریں گے۔ سب سے بڑی درخواست لے کے جائیں گے نبی مکرم لے کے جائیں گے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان بے نمازوں کے حق میں نہیں ہوگی، مسکینوں کو اپنے دروازے سے دھتکارنے والوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ 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 میرے بھائی غور کر، کائنات کے رب نے تجھے پیدا کیا ہے تو زندگی کا مقصد بھی دیا ہے، زندگی کے مقصد پہ غور کر، اور زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کے اندر بہترین چیز نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔